بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، ماہ محرم کی آج 3 تاریخ ہے اور ماہ محرم کے متعلق ویڈیوز ڈال رہی ہوں۔ تو آج آپ کے ساتھ ماہ محرم کے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے 5 محرم سے لے کر 9 محرم کی رات تک، یعنی کہ 9 محرم کی عشاء کی نماز تک کا وظیفہ ہے۔ 5 محرم آپ کا شروع ہوتا ہے 4 محرم کی مغرب کی نماز سے۔ تو آج 3 محرم ہے، یعنی کہ پاکستان میں 3 محرم ہے، تو کل پاکستان میں 4 محرم ہے، تو کل مغرب کی نماز سے یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے اور 9 محرم کی جو رات ہے وہ جو مغرب ہے اس تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس وظیفے سے یہ ہے کہ جس کی کوئی معاملات اٹکے ہوں، پریشانی ہو، اور جس میں جیسے کاروبار کر رہے ہیں نہیں چل رہا، یا گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے جو شروع کیا تھا اور اٹک گیا ہے اور آگے نہیں بڑھ رہا، یا مقدمہ ہے جس میں کامیابی نہیں ہو رہی، کوئی بھی کام جو پھنسا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کے لیے یہ ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 محرم جو میں نے بتایا ہے شروع ہوتا ہے مغرب سے، تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اول اور آخر 3 بار درود پاک، درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درمیان میں صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا پڑھنی ہے؟ بہت پیاری تسبیح، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ کو یہ تسبیح معلوم بھی ہے اور اس تسبیح کا معنی بھی آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے۔ تو آپ نے اپنے مسئلے کی نیت اپنے ذہن میں رکھ کر، دیکھیے ایک مسئلہ رکھیے گا، جو آپ کا ایک مسئلہ ہے اس کی نیت اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ تسبیح 100 بار پڑھنی ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ مغرب سے آپ نے اس کے بعد سے شروع کرنا ہے اور 9 محرم الحرام کی مغرب کو آپ نے یہ وظیفہ اس طرح سے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مغرب سے شروع کیا، عشاء کے بعد پھر فجر، ہر 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے یہی وظیفہ کرنا ہے، یہی اسی طریقے سے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 100 بار اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو 9 محرم کی جو مغرب ہے اس تک آپ نے کرنا ہے۔ اب 9 محرم کے بعد تو ویسے بھی اپنے شب عاشورہ کے اعمال ہوں گے اور اگلے دن عاشورہ کے اعمال ہوں گے، وہ آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جب آپ 9 محرم کو مغرب کی نماز پڑھیں اور یہ وظیفہ آپ کا اختتام ہو جائے گا، تو آپ کچھ تکرار کریں استغفار کی، کچھ تکرار کریں پہلے کلمے کی، اور کچھ تکرار کریں درود شریف کی۔ اور یہ اس کے بعد اب اپنے جس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، آپ اپنے مسئلے کے لیے خوب دعا کریں انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے جو آپ نے ان دنوں کیا ہے 5 محرم سے لے کر 9 محرم تک، اس وظیفے کی برکت اور فضیلت سے انشاءاللہ تعالی آپ کا اٹکا ہوا کام، رکا ہوا کام، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو شروع تھا اور اختتام کو نہیں پہنچ رہا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کے نام کے ساتھ وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ اور وہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی، سب کو، اور یہ ویڈیو آگے شیئر کیجیے۔ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، کسی نہ کسی کے ضرور کام آ جائے گا، اور وہ آپ کے شیئر کرنے سے اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل ہوگا اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ویڈیو شیئر کرنا
بہت ہی اچھی بات ہے، تاکہ کسی کی مدد ہو سکے اور کسی کے لیے کوئی بہتری اور اچھے کام میں مدد ہو سکے، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو کیجیے گا، اور لائک اور کمنٹ کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میں مزید اچھے وظائف اور جو مجھے مستند لگتے ہیں اور صحیح لگتے ہیں، جن کا مجھے ہوتا ہے کہ ہاں یہ قرآنی وظائف ہیں، اچھے وظائف ہیں، وہ آپ کے لیے میں ڈھونڈنے اور لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو برائے مہربانی کمنٹ ضرور کیا کیجیے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت بہت آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو بہت زیادہ دونوں جہاں کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔